بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہاں جی بچوں، آج جو ہم کر رہے ہیں ٹاپک جو آپ کا آج کا ہے رومنس کا، وہ ریلیف ورک ہے۔ یعنی رومنس نے بہت سی عمارتوں پر ریلیف کا کام کیا، جیسا کہ پیچھے ہم پڑھتے رہے ہیں کہ جتنا بھی ان کا آرکیٹیکچر تھا اس میں انہوں نے جو اس کی ڈیکوریشن کی ہے اس کے اوپر جو ہے وہ ریلیف ورک ہمیں زیادہ دیکھنے کو ملتا ہے۔ اس سے دیواروں کی ان کی زیبائش ہوئی، جنگی مناظر اور فتوحات کی انہوں نے عکاسی بھی کی، اور اس کام کے لیے انہوں نے کالم آف ٹراجان خاص طور پر قابل ذکر ہے ان کا، اور اس ستون پر بادشاہ کی جو مختلف قسم کی انہوں نے مارکے مارے تھے یا مہمات تھی، اس کے واقعات کو انہوں نے جو ہے متواتر جو ہے کہانیوں کی طرز پر ریلیف کی صورت میں بنایا ہے۔ یہ ریلیف ورک جو تھا نیچے سے شروع ہو کر گولائی کی صورت میں آہستہ آہستہ اوپر چلی جاتی تھی، یعنی نیچے سے شروع ہوتی تھی، اور اس کی جو سٹوری ہوتی تھی، جو میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا کہ بک السٹریشن ہوتی ہے ایک، مطلب اس میں تصویری کہانی چل رہی ہوتی ہے، لکھا ہوا کچھ نہیں ہوتا، لیکن اس میں تصاویر اس طرح سے چل رہی ہوتی ہیں کہ آپ کو ساری کی ساری ان تصاویر سے، ان پکچر سے ساری سٹوری سمجھ میں آتی چلی جاتی ہے۔ تو اس کے اوپر اسی طرح کی کہانیاں چل رہی تھیں، سٹوریز جو چل رہی تھیں تصاویر کی صورت میں، لیکن ان کا جو سیکونس تھا وہ نیچے سے اوپر کی طرف تھا، اور جہاں وہ ختم ہوتا تھا وہاں بادشاہ کے جو بت کی ریلیف بنا دی جاتی تھی، یعنی کہ اس کے ختم پہ، اینڈ ہونے پہ اس میں جو ہے بادشاہ کی ایک ریلیف بن جاتی تھی۔ اور اس ستون میں جو ہے بادشاہ کو تقریباً 70 بار یعنی 70 ٹائمز بنایا گیا ہے۔ اس کام میں رومن لوگوں کے حقیقت میں قریب ہونے کی بھرمار عکاسی کی گئی ہے، یعنی جگہ جگہ کی گئی ہے، اور بھرپور طریقے سے ان کی ڈپکشن ہے، اور سب سے اوپر فورم بنا دیا گیا ہے۔ فورم میں نے پہلے بھی آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ فورم کیا تھا۔ ان کی ایڈریس کی جگہ تھی جہاں پر وہ خطبہ دیتے تھے، یا خطبہ مین کے لوگوں کو مخاطب کرتے تھے، مختلف قسم کے ٹاپکس کے اوپر جو بولنا ہوتا تھا۔ اس کے بعد اس پہ بادشاہ کا بت بنایا جاتا تھا، اور رومن لوگوں نے اپنی جو فتوحات کی نشاندہی کے طور پر جو آرچز بنائی ان پہ بھی ریلیف کا کام کیا، مطلب آرچ آف ٹیٹوس پر جو ہے وہ یہودیوں کے جو ہے جنگ کے مناظر دکھائے گئے تھے، اور اسی طرح ٹرمفل آرچز جو تھے ان کا جو ہے خاص طور پر لازمی جز تھا۔ فتح کو ریلیف کی صورت میں آرچز کے اندر کی جانب یا محراب کی چھت پر بنایا گیا، اور بعد میں بنائے جانے والی ریلیفز کو آرچز کے سامنے اوپر کے حصوں میں بنایا گیا۔ پہلی صدی عیسوی میں ریلیف بنانے کے طریقے میں تبدیلی واقع آ گئی تھی، یعنی اس میں انہوں نے چینج لے آئے تھے، اور ہر ریلیف کی الگ واقعہ بیان کرتی تھی جو عام عوام کو سمجھنے کے لیے آسان ہو گئی تھی۔ یعنی انہوں نے جو تب پہلا سٹائل سمجھ لیا تھا یا شروع کیا تھا، وہ سٹائل ایسا تھا کہ جو کامن مین تھا، عام بندہ تھا، اس کو ایزیلی سمجھ آتا تھا۔ اب ان کی نمبر 1 جو ان کی ایگزامپل ہے وہ جو ہے سیکرٹ پروسیشن۔ یہ اس میں ریلیف میں کیا تھا؟ خاص بیان تھا۔ اس میں شاہی خاندان کے لوگ اپنے چہرے سے پہچانے جاتے تھے، یعنی کہ شاہی خاندان کے جو خاص فیچرز ہوتے ہیں وہ ان سے پہچانے جاتے تھے۔ چھوٹے بچوں نے بھی چوغا نما پہنا ہوا تھا لباس، سب لوگوں کے لباس کو عمدہ شکنوں سے بنایا گیا تھا، یعنی کہ ریئلٹی کے قریب بنایا گیا تھا۔ کام کافی ڈیٹیل سے کیا گیا تھا، باریک بینی سے کیا گیا تھا، اور ریلیف میں کیا کیا تھا کہ فاصلے کا فرق جو ہے فگر کو مختلف ریلیفز میں دکھا کر کیا گیا تھا۔ یعنی کس طرح، جیسے میں بھی آپ کو پینٹنگز میں سمجھاتی ہوں نا کہ جب ہم نے آگے پیچھے کے آبجیکٹس کو دکھانا ہو تو مختلف قسم کے آبجیکٹس رکھیں، کچھ کا جو ہے وہ ڈسٹنس زیادہ شو کرنا ہے تو اس کو سائز میں چھوٹا کرتے چلے جائیں، جیسے لینئر پرسپیکٹیو کے اصول کے تحت، اور جس کو ہم نے جو ہے اور چھوٹا دکھانا ہے تو کلرز کے ذریعے، یعنی ایریل پرسپیکٹیو کے اصول کے تحت جو ہے اسے چھوٹا کرتے چلے جائیں۔ تو اس سے کیا ہوگا کہ فیلنگ آف ڈیپتھ پینٹنگ میں پیدا ہو جائے گی۔ یہ میں نے آپ کو کروایا ہوا ہے نا اس میں، یہ ٹیکنیکس میں، تو اس میں بھی وہی چکر تھا
کہ انہوں نے جو ہے ریلیف میں فاصلے کا جو فرق تھا وہ مختلف فگرز کو مختلف جگہوں پر رکھ کر اس میں ڈیپتھ پیدا کی تھی یا اس فیلنگ کو شو کیا تھا. جو فگر سب سے زیادہ نزدیک بنایا گیا وہ سب سے زیادہ ہائی ریلیف میں تھا، یعنی بڑے سائز میں تھا. اور رومن جو اسکلپٹرز تھے انہوں نے یونانیوں کے مقابلے میں کیا کیا تھا کہ انہوں نے جو ہے مین ڈیپتھ کو زیادہ توجہ دی تھی، اور ان ریلیف میں مختلف چہروں پر مثلاً بچپن سے بڑھاپے تک کے چہرے بنائے تھے، یعنی کہ اس میں ورائٹی آف پورٹریٹس تھی کہ انہوں نے مختلف چیزوں کی ورائٹی دی تھی. اوکے، میرا خیال ہے کہ آپ کو یہ خاصا سمجھ آیا ہوگا اور انٹرسٹنگ بھی ہے، اور اس کو اب آپ پڑھیں اور سمجھیں. جہاں سے نہ سمجھ آئے مجھ سے پھر اس کے بارے میں کوسچننگ کریں، میں آپ کو سمجھا دوں گی. اوکے، اللہ حافظ.